اور چلتے ہوئے منصوبوں کو بند کرنے کی وجہ سے ہمیشہ تسلسل ٹوٹتا رہا۔ وہ اس لیے یہ سنیں بڑی غور سے، اس لیے تسلسل نہیں رہا کہ آنے والی حکومت پچھلی حکومت کے منصوبے بند کر دیتی تھی۔ افسوس کہ سیاسی جماعتوں کی آپس کی لڑائیاں اور ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کی وجہ سے بہت وقت ضائع ہو گیا اور ملک کو نقصان ہوا۔ لیکن اب موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ ہم سب مل کر آگے بڑھیں، تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے سب سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہو۔ ہم نے سب کے ساتھ چلنا ہے اور یہ عہد کرنا ہے کہ آپس کے اختلافات کو بھلا کر ملکی مفاد کو سامنے رکھیں۔ ملکی مفاد سب سے پہلے، سب مل کر کام کریں اور پاکستان کو سب سے آگے رکھا جائے۔ ہمیں سپر سٹار کی نہیں بلکہ سپر سسٹم کی ضرورت ہے، یعنی ایسا کہ میں نے پچھلی تقریر میں بھی کہا تھا کہ اس وقت شخصیات اہم نہیں ہیں، شخصیات اہم نہیں ہیں، سب سے اہم ہے آپ عوام، آپ سب سے اہم ہے اور ہمارا ملک سب سے اہم ہے۔ جب سب سیاسی جماعتیں اکٹھی مل کر چلیں گی تو حکومت میں آنے جانے سے ملکی ترقی کی رفتار کم نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنی معاشی ترقی کے منصوبوں میں تسلسل کو یقینی بنانا ہے۔ جانے والی حکومت اور پھر آنے والی حکومت میں یہ طے ہوگا کہ جو منصوبے جاری ہیں ان میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ترقی کا عمل کبھی نہیں رکنا چاہیے۔ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی لیکن قوم کے مفاد کا کام جاری رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ ہمارے سب اداروں میں ہم آہنگی ہو، وہ کسی بھی قسم کی سیاسی وابستگی سے آزاد ہوں اور سب اپنے اپنے دائرۂ کار میں رہ کر ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ جہاں تک ہماری فوج کا تعلق ہے، سن لیں میری بات، جہاں تک ہماری فوج کا تعلق ہے وہ ہمارے محافظ ہیں۔ ان کے جوان ہمارے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے یقین اور اعتماد سے انہیں اور مضبوط کرنا ہوگا۔ ہماری فوج ہی ملکی سلامتی کی ضامن ہے، ہماری فوج ہی ملکی سلامتی کی ضامن ہے اور ہمیں ہمیشہ اپنی فوج پر فخر کرنا ہے۔ اپنے ہر جوان کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں اور ان کی ماؤں کو سلام ہے۔ ہم آپ کو امید ضرور دلانا چاہتے ہیں لیکن کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہتے جو ہم پورا نہ کر سکیں، کیونکہ ماضی میں بھی ووٹ لینے کے لیے آپ سے بہت وعدے کیے گئے لیکن وہ صرف وعدے ہی۔ آپ سے وہی وعدے کریں گے، ہم آپ سے وہی وعدے کریں گے جنہیں ہم اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ضرور پورا کریں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیک نیتی کی وجہ سے ہمیں توفیق عطا فرمائے گا اور ہماری مدد فرمائے گا، آمین۔ آپ کی دعائیں اور آپ کا اعتماد ہماری کامیابی کا ضمانت ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نوجوانوں اور خواتین کی شمولیت کے بغیر ملک کی ترقی ممکن نہیں۔ علیم خان صاحب نے بھی یہ بات کی تھی، ہم بھی یہ بات کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہماری ترجیح ہوگی ہم نوجوانوں کی مایوسی کو دور کریں گے اور خواتین کے لیے بھی سازگار ماحول پیدا کریں گے۔ ان کے لیے ہنرمند تعلیم کی سہولت عام کی جائے گی تاکہ وہ بہتر روزگار حاصل کر سکیں اور ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں اور مردوں کے شانہ بشانہ چل سکیں۔ خواتین ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہیں اور ہم نے ان کے لیے ہر قسم کی آسانیاں مہیا کرنی ہیں۔ جو نوجوان اور خواتین کاروبار کرنا چاہیں گے ان کے لیے حکومتی سطح پر آسانیاں پیدا کی جائیں گی، انہیں ریڈ ٹیپ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
بینک ان کو آسان شرائط پر قرضے دیں تاکہ کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے اور لوگ کاروبار اور ملازمت سے بہتر موقع ملیں۔ صحت کا شعبہ، اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام کے لیے بہترین علاج معالجے کو یقینی بنایا جائے گا۔ انشاءاللہ ان کے لیے ایسا نظام بنائیں گے کہ انہیں مشکل وقت پر کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم ایسا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ ملک میں بھرپور نیشنلزم ہو، یعنی ہر طبقے کے لوگ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اور جذبے اور یقین کے ساتھ کریں۔ ہمیں اپنے لوگوں پر پیسہ خرچ کرنا ہے تاکہ ان کے روزمرہ کی زندگیاں سنور سکیں، اور ان کو یہ فکر نہ ہو، کسی کو یہ فکر نہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کے 2 وقت کی روٹی پورا کر سکے گا یا نہیں۔ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ بچوں کا پیٹ بھریں یا اسکول کی فیس ادا کریں۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم اب تک اس بات کو یقینی نہیں بنا سکے کہ غریب کو اپنے بچوں کے بھوکا رہنے کا خوف نہ ہو۔ یہ ان کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو اس فکر سے آزاد کریں۔ انشاءاللہ اسی لیے ہم نے کم از کم تنخواہ 50,000 روپے کرنے کا اعلان کیا ہے۔